اور جب حضور فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کفار صنادید مکہ، قریش مکہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، ان کو اپنے ظلم و تشدد یاد آ رہے ہیں، کیسے ہم نے نبی پاک کو ستایا، صحابہ پر ظلم ڈھایا۔ انہیں ایک ایک لمحہ اپنا سارے کا سارا یاد آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا، وہ چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے تھا، چند گھنٹوں کے لیے تھا، کچھ عرصے کے لیے تھا، معمولی سا عرصہ تھا۔ اور جب وہ بادشاہ بنے مصر کے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، لیکن یہاں تو 13 سال ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، شیب ابی طالب میں قید رکھا جاتا ہے، معاشی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، الغرض ہر معاملے میں رسول اللہ کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، دین اور مشن کے کام کو فروغ نہیں ہونے دیا جاتا، الغرض ہر معاملے میں مسلمانوں کو ظلم اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج 13 سال کے بعد کائنات کا نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور انبیاء، آپ فاتح مکہ بن کر 10,000 جنگجوؤں کا ایسا لشکر لے کر، جو آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنا برداشت کرتے، ایسے جذبہ و اخلاص، عشق و محبت کے پیکر صحابہ کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں کسی کو زبان کھولنے کی جرت نہیں ہو رہی، لیکن تیرا اور میرا نبی پتہ کا جملہ بولتا ہے، لا تثریب علیکم الیوم، جا کافروں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی ہے، جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے۔ جب ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، کہا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، بچوں عورتوں کو بھی امن ہے۔ آج کہاں ہے وہ امن کے پیمبر، کہاں ہے وہ ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار، جنہیں فلسطین اور غزہ کے اندر مسلمانوں پر برستے بم نظر نہیں آ رہے، جنہیں عورتیں اور بچے ہسپتال کو پر بمباری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ کہاں ہے وہ ظالم اور کہاں ہے وہ ظالم کے ساتھ دینے والے؟ کہاں ہے وہ بدماش اور کہاں ہے بدماشوں کا ساتھ دینے والے؟ لیکن آج کسی کو بھی یہ معمولی سا بھی درد نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ 13 سال پتھر برسائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ کون سا ایسا کام؟ بلال رضی اللہ عنہ کو سینے پر پتھر رکھے گئے، گرم ریت میں لٹایا گیا، حضرت سمیہ یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ پتہ نہیں کون کون سا ظلم ہے جو کفار مکہ نے نہیں ڈھایا، لیکن جب بحیثیت فاتح مکہ دنیا کا کوئی اور فاتح ہوتا، وہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، لیکن قربان جائیں اس شہر مکہ جس کو امن کا شہر قرار دیا گیا، لیکن نبی پاک کے لیے چند ساتوں کے لیے حلال قرار دیا گیا، لیکن نبی پاک نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے فرمایا جاؤ قاتلو، جاؤ کافرو، میں نے تم کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم الیوم۔ اسلام کے علاوہ
کوئی اور امن کا ٹھیکیدار نہیں ہے، مسلمان کے علاوہ کوئی اور امن و سلامتی کا پیغمبر نہیں ہے۔